چند دن پہلے جب میں نے بات کی تھی کہ زرداری صاحب کا انٹرویو ایک میرے دوست نے کیا، اور زرداری صاحب نے انٹرویو کے دوران جب اینکر نے ان کو سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں زرداری صاحب، کیا آپ کی زبان جب کاٹی گئی تھی پرویز مشرف صاحب نے کاٹی تھی؟ پھر اینکر نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کو اتنے سال جو جیل کے اندر رکھا ہے، کیا وہ عمران خان نے رکھا ہے یا پرویز مشرف نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کس نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے۔ انہوں نے کہا جی کہ کیا آپ کے اوپر، بے نظیر بھٹو کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر جتنی صحبتیں، جتنی مصیبتیں آئیں، کیا یہ پرویز مشرف نے یہ ساری صحبتوں کا شکار کیا تھا؟ کیا پرویز مشرف نے آپ کو جیل میں رکھا تھا؟ تو اس سارے سوال سننے کے بعد اس اینکر نے جب زور دیا اس پہ کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ آج جس شخص نے یہ سارا کچھ کیا اس کے تو آپ بھائی بنے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے جی بے نظیر میری بہن بن گئی ہیں، اور آگے مریم نواز اور بلاول صاحب آپس میں بہن بھائی بن گئے۔ تو یہ ساری کہانی تھی کیا؟ اور آپ بلوچ بھی ہیں، سنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص اچھا کرتا ہے تو آپ اس کو بھی نہیں بھولتے، برا کو کرتا ہے تو اس کو تو بالکل ہی نہیں بھولتے۔ تو اس ساری باتوں کے بعد انہوں نے ایک کہا لگایا، اور زرداری صاحب نے کہا کہ جی کیمرہ بند کریں۔ جب کیمرہ انہوں نے بند کیا، بند تو خیر نہیں کیا، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ میں انہوں اتھے ماراں گا جتھے انہوں پانی نہیں ملے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی جو کہانی، جو سین سارا پی ڈی ایم کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں زرداری صاحب نے تو لگتا ہے اپنا بدلہ لے لیا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو انہوں نے اپنا انتقام لے لیا۔ لیکن اس کے اندر کہانی کیا ہے؟ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا کیوں؟ اور اس میں فضل الرحمان کا کیا رول ہے؟ اور پی ڈی ایم کا آگے مستقبل کیا ہے؟ یہ ہے امپورٹنٹ بات، یہ ہے اہم بات کہ جس کو ہر شخص جاننا چاہ رہا ہے کہ ابھی کیا نون لیگ سولو فلائٹ کرے گی؟ جس طرح چیئرمین سینٹ کے اندر اتنا بڑا دھچکا لگا، جس طرح گیلانی صاحب کو بڑے سمارٹ طریقے سے زرداری صاحب آگے لائے اور ان کو جتوانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہر حکمت عملی اب تک جو نون لیگ کی ہے وہ ناکام ہو رہی ہے۔ پھر آگے چل کے آپ نے دیکھا کہ قائد حزب اختلاف کی جو سیٹ تھی اس پہ بڑے سمارٹ طریقے سے، یعنی جس طرح زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سبتے بھاری، تو انہیں ثابت کرتا کہ واقعی وہ سبتے بھاری ہے۔ بڑے سمارٹ طریقے سے وہ پیچھے سے لے کے آئے اور بڑے سمارٹ طریقے سے لا کے انہوں نے گیلانی صاحب کو پلیس ان کر دیا۔ یعنی ایک ایسے وقت میں جب مریم صاحبہ کے گھر میں عبدالغفور حیدری ناشتہ کر رہے تھے، اور فضل الرحمان صاحب ایک رات پہلے مریم صاحبہ کو مل کے گئے تھے اور ان سے یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے کہ کل مریم صاحبہ کو جب نیب بلائے گی تو جے یو آئی کے کارکن جو ہیں وہ سر پر کفن باندھ کر ادھر پہنچیں گے اور وہ تیس نیس کر دیں گے، اور مریم صاحبہ کی طرف جو ہاتھ پڑے گا اس کو توڑ دیں گے۔ یہ ایک ہی رات پہلے فضل الرحمان صاحب یہ یقین دہانیاں کروا کے ابھی اسلام آباد نہیں پہنچے تھے کہ ناشتہ تھا رائے ونٹ میں۔ اس ناشتے کے دوران یہ خبر ملی کہ فضل الرحمان صاحب نے تو کر دیا بائیکاٹ، کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ ہی کرنا تھا، ڈیزائن کا حصہ ہی یہ تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں گے، باقی ادھر ادھر سے ممبرز پکڑ کے گیلانی صاحب کو دے دیے جائیں گے، اور گیلانی صاحب کا جو ہی نام چیئرمین سینٹ کے پاس پہنچے گا وہ بڑی چابک دستی کے ساتھ بڑی جلدی میں وہ اس کا نوٹیفیکیشن فرما دیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی جو 2-3 ایپیسوڈ ہوئے جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے بڑا غصے کا اظہار کیا، زرداری صاحب نے 2-3 کالز کی، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور زرداری صاحب نے پھر جب اپنا چھکا مارا اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب پاکستان آؤ، تسی اگر لڑنا چاہتے ہو تو چلو کٹھے بہ کے لڑنے اسٹیبلشمنٹ نہ، لیکن پاکستان آؤ پہلے۔ تو اس کے بعد پی ڈی ایم ایک طرح سے تتر بتر ہو گئی۔ میں آپ کو اندر کی کہانی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب ہوا کیا۔ زرداری صاحب نے تو ایک بڑا پیکیج اٹھا لیا، یعنی انہوں نے، زرداری صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے اس بار پلاننگ کی تھی کہ یار پہلے پی ڈی ایم کا ہم نے مومنٹم بنایا اور سارے مومنٹم کو نواز شریف صاحب کیچ کروا کے باہر چلے گئے، یہاں سے جیل سے نکلے، پلیٹلیٹس کا بہانہ ہوا،
پھر انہوں نے کہا جی شدید بیمار ہیں، رپورٹیں آئیں اور وہ چپ کر کے جہاز میں بیٹھے اور باہر چلے گئے۔ راتوں رات یہ ساری تبدیلی آئی اور فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ اس بار انہوں نے طے کر لیا تھا پہلے ہی کہ یہ سارا مومنٹم جو بنے گا، جو صورتحال بھی ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب پہلے سے ہی اس مومنٹم کو کیش کروائیں گے۔ یعنی یہ مومنٹم اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ اس کو نواز شریف صاحب انڈیپینڈنٹ کیش کروا سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نواز شریف صاحب اپنی گیم میں لگے ہوئے تھے، فضل الرحمان صاحب خود چاہ رہے تھے کہ ان کو کوئی یقین دہانی مل جائے، سیف ایگزٹ مل جائے، اور زرداری صاحب باقاعدہ ڈائلاگ میں تھے، باقاعدہ بارگیننگ میں تھے۔ تو جب یہ مومنٹم سارا دوبارہ ڈیولپ ہوا لانگ مارچ کا، اور لانگ مارچ کو سبوٹاج کرنے اور اس کو ختم کرنے اور پی ڈی ایم کا مومنٹم توڑنے کے عوض دو طرح کی بڑی خوفناک اندر کی ڈیلیں ہوئی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ کو آئسولیٹ کرنے کا معاملہ تھا کہ نون لیگ نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے، اور زرداری صاحب نے بڑے سمارٹ طریقے سے نواز شریف صاحب کو کریز سے باہر بھی پھینک دیا، ریڈ لائن بھی کراس کرا دی، چیلنج بھی دلوا دیا، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ باتیں کہلوا دیں جو شاید بلائی نہیں جا سکتی، اور ان کے بارے میں کچھ جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ دوسری بات، زرداری صاحب نے جہاں پہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کے اپوننٹ اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب غصے میں ساری ریڈ لائن کراس کر گئے، مریم صاحبہ کر گئیں، کیپٹن صفتر کر گئے، تو ان کو ایک طرح سے شیر کے آگے کھڑا کر دیا کہ چلو جی شیر جانے تو تسی جانو۔ دوسری طرف بڑے سمارٹ طریقے سے اس سارے مومنٹم کو کیش کروا کے اپنے لیے ایک بڑی ڈیل اٹھا لی۔ ان کے مقدمات کے بارے میں کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں، سندھ گورنمنٹ کے بارے میں طے ہو گئی، 2023 کے اگلے الیکشن کے بارے میں کچھ چیزیں طے ہو گئی، اور ان کی بڑے لیول پہ گارنٹیاں بھی مل گئیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ جو پیکیج ڈیل ہے، اس میں فضل الرحمان صاحب کا ذمہ استعفیٰ زرداری صاحب نے لیا تھا۔ اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کو ڈائریکٹلی اپروچ کیا جاتا رہا، لیکن انہوں نے کہا جی مجھے عمران خان کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، لہٰذا مجھے کوئی گارنٹی ایسی دی جائے کہ جس کو کل کو آنر کیا جائے اور جس پہ کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے۔ تو زرداری صاحب نے اس میں کہا کہ یہ پیکیج ڈیل میں آپ فضل الرحمان صاحب کو بھی ڈال دیں، فضل الرحمان صاحب میری رسپانسبلٹی ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ فضل الرحمان صاحب اور اسفند یار ولی، یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن سے زرداری صاحب کے بڑے ذاتی مراسم ہیں، ذاتی دوستی ہیں، اندر کی دوستی ہیں، اور ایسی دوستی ہیں کہ جس کے بارے میں دنیا کا کوئی فیصلہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، یہ دو شخص اگر زرداری صاحب چاہیں کہ اس طرف جانا ہے تو وہ اس طرف ہی ہوں گے۔ فضل الرحمان صاحب بظاہر یہ ساری گفتگو کرتے نظر آئیں گے کہ پیپلز پارٹی نے اچھا نہیں کیا، زرداری صاحب نے اچھا نہیں کیا، یہ ایسے کیوں ہوا، یہ ویسے کیوں ہوا، لیکن پریکٹیکلی یہ دونوں حضرات کا زرداری صاحب سے بہت زیادہ دوستی ہے۔ اب زرداری صاحب نے کیا کیا کہ ایک تو بدلہ نون لیگ سے لے لیا، نون لیگ کو تنہا آئسولیٹ کر دیا، اور نون لیگ کے ساتھ جو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ فضل الرحمان صاحب اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بھی پلے کریں گے، یعنی نون لیگ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ڈنڈے کوئی نہیں کھائے گا۔ اگر کل کو سخت کارروائی ہوتی ہے تو اس کا حصہ بھی کوئی نہیں بنے گا۔ یہ بیانات آتے رہیں گے کہ یہ مذمتی بیانات آتے رہیں گے، لیکن پریکٹیکلی جو کراؤڈ تھا سب سے بڑا وہ فضل الرحمان کے پاس تھا۔ فضل الرحمان صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو آئندہ بلوچستان میں اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا، آپ کو گورنمنٹ ایک صوبے کی دے دی جائے گی، اور آپ کو مرکز میں اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا، لہٰذا بالکل سکون کریں، کوئی ضرورت نہیں خون خرابے کی، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی۔ تو اب ایک چیز کو آپ آبزرو کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے۔ ایک تو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس کو، خیر وہ کبھی کبھار بولتے ہیں 2-4-6 مہینے کے بعد، بلکہ سال بھی کبھی کبھار لگ جاتا ہے، سکون میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر کبھی کبھار بولتے ہیں تو پھر لوگ ان کو سنتے بھی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹس میں وہ شدت نہیں ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کو وہ رگیدتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنی سختی کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے، انسٹیٹیوشن کے خلاف کرتے تھے، اب وہ باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ اندر سے وہ سکون میں ہے، چونکہ جو چیز وہ چاہ رہے تھے وہ انہیں مل گئی۔ یعنی اس بار
جو پی ڈی ایم کا مومنٹم تھا وہ بڑے سمارٹ طریقے سے فضل الرحمان صاحب نے بھی کیش کروا لیا، زرداری صاحب نے بھی کروا لیا، اور نواز شریف صاحب جو چاہ رہے تھے کہ سارا مومنٹم بنا کے وہ ایک پیکج ڈیل اٹھائیں اور وہ اس مومنٹم کو کیش کروائیں اور جو درنا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا کے وہ عمران خان کو ٹف ٹائم دیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیں، میرا خیال ہے اس پہ نون لیگ لوز کر گئی ہے اس ساری کہانی میں۔ اور کہتے ہیں نا کہ سیاست کی جو گاڑی ہے وہ اگر مس کر جائے تو پھر آپ مس ہی کر جاتے ہیں، تو سیاست کی جو گاڑی تھی وہ اتنی سپیڈ سے چلی ہے اور زرداری صاحب نے اتنی سپیڈ سے چیزوں کو سمیٹا ہے اور اتنی خوبصورتی سے ڈیلیں اٹھائی ہیں اور زبردست طریقے سے پولیٹیکلی کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور یہ جو فرسٹریشن آپ دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ کی یا نواز شریف کی، یہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اب رہ گئی بات کہ کیا نواز شریف بچی کھچی جو چھوٹی پارٹی سے، بظاہر تو فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن فضل الرحمان صاحب اس طرح کراؤڈ کو اس طرح رسک میں ڈال کے اپنے لوگوں کو نہیں لائیں گے، اور جس طرح وہ ڈنڈے سوٹے لے کے پہلے آئے تھے وہ اس طرح نہیں کریں گے۔ باقی رہے گی لانگ مارچ کی بات کہ کیا نون لیگ اکیلے یہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے مشکل ہے۔ آنے والے وقت میں جب نون لیگ اکیلے یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی، نکلے گی اور لانگ مارچ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گی، تو اس کے نتیجے میں اسٹیٹ ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ بریک بھی ہو سکتی ہے۔ نون لیگ کے اندر جو صورتحال ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ نے جانا تھا نیب کی پیشی میں 26 تاریخ کو، جو 2 دن پہلے گزر گئی، 26 تاریخ والے دن شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ کر کے کورٹ میں ان کے وکیل نے چیمبر میں جا کے جج صاحب کو کہا کہ میری 26 تاریخ کی ڈیٹ ڈال دیں، یعنی 25 کو وہ پیش ہوئے، اگلے دن کی ڈیٹ ڈلوا لی گئی کہ وہ تو کورٹ میں ہوں گے، جی بہانہ مل جائے گا کہ وہ تو مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حمزہ صاحب کی بھی ڈیٹ 26 کو پڑ گئی، یعنی دونوں باپ بیٹا اگر مریم صاحبہ پیش ہوتی تو دونوں حضرات جو ہیں وہ کورٹ کے اندر ہوتے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کر لیا کہ 26 تاریخ کا جو مومنٹ ہے، جو ایونٹ ہے، جو جس میں کوئی انسیڈنٹ بھی خدا نہ کرے ہو سکتا ہے، تو اس سے ہمیں الگ رہنا چاہیے۔ ان کی لائن کہاں تھی، کیا تھا، یہ الگ سے کہانی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری جو کہانی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے کہ مریم صاحبہ کی جو ڈیٹ ہے وہ کیوں کینسل ہوئی، اس کو بھی میں جاتے جاتے ذرا انسائیڈ آپ کو بتا دوں۔ اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کے پاس بڑی خوفناک رپورٹیں تھیں۔ ایک تو مریم صاحبہ کے حوالے سے تھی کہ ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، 4 بڑے تھریٹس تھے لاہور کے اندر، وہ سیم ڈے کے 48 گھنٹوں میں لاہور کے اندر کوئی ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سیاستداروں نے احتیاط یہ برتی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مریم صاحبہ کو، نون لیگ کو ہم نے یہ کہا کہ اس طرح کے تھریٹس ہیں، تو وہ ہمیشہ سے جس طرح کہتے ہیں کہ جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، جی تو اس دفعہ بھی کہیں گے کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ تو نہ کیا، لیکن انہوں نے ریاستی اداروں کو وہ ساری رپورٹنگ ضرور کر دی کہ جی اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے، اور اس ساری خلفشار، انارکی، لڑائی، جلسے جلوس اور اس ساری صورتحال سے کوئی ملک دشمن قوت اور کوئی ایسا گروہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سیاستدان تو ذمہ داری نہیں لیتا۔ اگر اقتدار میں ہوتا ہے تو پھر ملک اچھا ہوتا ہے، اقتدار میں نہیں ہوتا تو ملک بہت برا ہوتا ہے۔ اگر ریلیف مل جائے نیب سے تو نیب اچھی ہوتی ہے، نیب سے ریلیف نہ ملے تو نیب بری ہوتی ہے۔ عدلیہ سے ریلیف مل گیا تو عدلیہ بہت اچھی ہے، نہ ملا تو عدلیہ بہت بری ہے، لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں پاکستان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ملکی مفاد میں یہ رپورٹنگ کر دی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر تھی کہ یہ جو مومنٹم ہوگا اس میں 7-8 ہزار لوگ متوقع تھے کہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں مریم صاحبہ کی پیشی کے دوران، اور اس میں بہت ساری پارٹیز کے لوگ ہوں گے، اس پہ رسپانسبلٹی کسی پہ نہیں دی جا سکتی، لہٰذا کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے، کس نے شرارت کی، کون کیا کر سکتا ہے، تو لہٰذا کچھ لوگوں کا پلان یہ تھا کہ وہ نیب کے اندر گھس جائیں
اور نیب کو مفلوج کر دیں، وہاں پہ ریکارڈ کو جلا دیں، ریکارڈ کو اٹھا لیں، اور جس طرح ریکارڈ چلانے کا نون لیگ کا تجربہ ہے اسی طرح کا نیب کے اندر بھی ایپیسوڈ ہو۔ اور یہ ساری صورتحال کو جب اسٹڈی کیا گیا، اس کا موازنہ کیا گیا، تو پھر کرونا کے بہانے مریم صاحبہ کی پیشی کو ملتوی کر دیا گیا۔ ناظرین، میں نے یہ ساری کہانی کا نقشہ اس لیے کھینچا ہے کہ ساری گفتگو سننے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں گے کہ مریم صاحبہ کا، نواز شریف صاحب کا، نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کا آگے فیوچر کیا ہے۔ یہ آج تک کی کہانی ہے، آگے چل کے یہ کہانی بدل بھی سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر ڈیلیں مختلف شکلیں اختیار کرتی رہی ہیں، کبھی وہ بڑی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ نیگوسیشن کا عمل پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی جاری رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کے رزلٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بھی بہرحال انتظار رہے گا اس وقت کا، لیکن ناظرین میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے، تاکہ بر وقت آپ کو انسائیڈ انفارمیشن اور آپ کو بریکنگ نیوز اور ویوز آپ کو ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔